الصادقين ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ومحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. میرے محترم ناظرین گرامی قدر، وادی مقدس سرزمین کربلا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج سفر کی 17 تاریخ ہو چکی ہے، اور یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے اس پروگرام کے ریکارڈنگ کا، امام زمانہ کی روانگی کے ساتھ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جب حاضری ہوگی، امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، اس وقت کیسے حالات ہوں گے، امام کی ثقافت کیا ہوگی۔ آج امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ زائرین کا اس قدر ہجوم کا آ جانا، یہ پیشن گوئی ہے کہ جب امام آئیں گے تو اس وقت حالات کیا ہوں گے، امام کی حکومت کیسی ہوگی، امام کی رعایا کیسی ہوگی۔ میں اگر مختصر سا آپ کو جائزہ دے کر پیش کروں، کیونکہ میں خود مشی کرتا ہوا آ رہا ہوں، اس پروگرام کی خاطر مجھے تھوڑا سا جلدی آنا پڑا ورنہ میں مشی میں تھا۔ حالات یہ ہے کہ جو روایات میں لکھا گیا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو دنیا جیسے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، ویسے ہی مولا اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب وہ عدل کیسا ہوگا، وہ انصاف کیسا ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس اربعین کے سفر عشق سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف ثقافتوں کے، مختلف ملکوں کے، مختلف تہذیبوں کے، مختلف مزاجوں کے لوگ جمع ہیں، لیکن سب کی طبیعت ایک نظر آ رہی ہے، سب ایک ہی مزاج سے چل رہے ہیں۔ کہیں پہ ہمیں بدمزگی نظر نہیں آتی ہے، کہیں پہ ہمیں مارا ماری نظر نہیں آتی ہے، کہیں پہ ہمیں تصادم نظر نہیں آتا ہے، اور سب ایک ہی طریقے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہوگی مہدی کی حکومت کہ جس میں کوئی کسی سے تنگ نہیں ہوگا، کوئی کسی کو اذیت نہیں دے گا۔ اب اربعین کا جو ہجوم ہے، اس کی جو ہمیشہ فکر پیش کی جاتی ہے، ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ کروڑوں کی صورت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ جوگ در جوگ اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہو جانا اور ایک بھی تصادم کا نہ ہونا، یہ معیار بتایا جا رہا ہے، معیار دکھلایا جا رہا ہے کہ حسین کی مدد پر پکارنے پر اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور جو مختلف تہذیبوں، مختلف ثقافتوں سے منسلک تھے، یہاں پہ آ کے ایک نظر آتے ہیں۔ جب امام زمانہ آئیں گے پھر یہی ثقافت ہمیں نظر آئے گی کہ یہاں پہ کوئی کسی سے عدول نہیں کر رہا ہے، کوئی تجاوز نہیں کر رہا ہے، ہر کوئی حسینی بن کے چل رہا ہے اور سفر عشق کرتا چلا جا رہا ہے۔ امام جب آئیں گے تو عدل کا نظام ہوگا۔ عدل کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں۔ یہاں پہ بادشاہ بھی آیا ہے، وہ بھی ایک صف میں کھڑا ہوا ہے، فقیر ہے وہ بھی اس لشکر میں ایک صف میں کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی ملک کا سربراہ ہے تو وہ بھی ان کے درمیان پیدل چل رہا ہے، سب ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ یہاں پہ امیر آتے ہیں، غریب انہیں کھلاتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، حسین کے فقیروں کے ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور حسین کے فقیر انہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ دنیا نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح سے اس اربعین حسینی کو چھپایا جائے، دنیا کی نظریں اس تک نہ پہنچے، لیکن آج میڈیا کا دور ہے، بڑے میڈیا والے کوشش کر رہے ہیں، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی کوشش ہے کہ اس پروگرام کو، اربعین کو دنیا کے سامنے نہ آنا دیا جائے۔ وہ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی علامات میں یہ علامتیں بھی لکھی گئی ہیں کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے دنیا کا ہر فرد امام حسین علیہ السلام کو ایک دفعہ جان جائے گا، مظلوم کربلا کی مظلومیت ہر انسان تک پہنچ جائے گی، اور وہ پھر امام حسین کی شخصیت سے آگاہی حاصل کر لے گا۔ اس اربعین کی مشی کو، اس اربعین کے پروگرام کو چھپانے کا مقصد صرف یہی ہے، کہیں لوگ پوچھنا نہ شروع کر دیں کہ اتنا بڑا اجتماع کس لیے ہے، اتنے بڑے لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں آ جانا کس لیے ہے، اور فقط جمع نہیں ہو رہے
یہاں پہ مشقت ہے، یہاں پہ مصیبت ہے، یہاں پہ تکلیف ہے، یہاں پہ درد ہے، یہاں پہ چلنے سے پاؤں پھٹیں گے، یہاں پہ پاؤں میں ورم آئیں گے، یہاں تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی، لیکن پھر بھی جمع ہو رہے ہیں۔ اپنے ملکوں سے آنا ہے، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، لیکن یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ وہ سوال کرتے ہیں، اس کی صورت میں سوال کرتے ہیں، وائی کی صورت میں سوال کرتے ہیں، بھئی کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ پھر بتانا پڑے گا یہ حسین کے لیے جمع ہو رہے ہیں، یہ عشق حسین میں یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں۔ عشق حسین ہے کہ جو سب کو یہاں پہ کھینچے چلا آ رہا ہے۔ ابھی بڑی مشکلات ہیں، یہ اصل اجتماع نہیں ہے جو ہونا ہے، یہ وہ اجتماع نہیں ہے، کیونکہ ابھی مادی رکاوٹیں اس میں حائل ہیں۔ مختلف ممالک میں ویزے نہیں ہیں، ہمارے وطن سے پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو ویزا نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان میں رہ گئے، یہاں پہ نہیں آ سکے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اتنی بڑی مقدار میں لوگ یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ عشق حسین میں چلتے آ رہے ہیں۔ حسین نے حل من ناصر کی جب صدا بلند کی تھی، یہ انصار امام حسین بن کے چلے آ رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یوں کیوں نہ کہوں کہ ابھی امام زمانہ نے نہیں پکارا ہے، یہ تو حسین کی صدا پہ آ رہے ہیں۔ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ یہاں تک تو فکر مل چکی ہے۔ ابھی کربلا والے حسین نے بلایا ہے، جب وقت کا امام زمانہ ظہور کریں گے اور پکاریں گے، پھر دیکھنا یہ کتنی نصرت کے لیے آتے ہیں۔ آج اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ثقافتیں مختلف ہے، لیکن یہاں پہ جو آ رہے ہیں اب ان کے مزاج کیسے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رئیس ترین لوگ جو آتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں پالش کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شرف ہے، ہم خادم زوار امام حسین علیہ السلام بن رہے ہیں۔ امام حسین کی زائرین کی خدمت کا اتنا اجر ہے، اور یہ اجر کس قدر اللہ نے حسین کی زیارت کا دیا ہے تصور میں نہیں آتا۔ جو روایات لکھے ہیں اس کے ذریعے ہم احسا کرتے ہوا بیان کر سکتے ہیں، ورنہ ناقابل بیان ہے۔ جس ہستی پہ درود پڑھیں اور وہ ملک جس کے پاس صحراؤں کے ذروں کا علم ہے، دریا میں مچھلیوں کا علم ہے، بارش کے قطروں کا علم ہے، وہ حساب کر لیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ جب ان پہ درود پڑھا جاتا ہے اس درود کا مجھ سے حساب نہیں ہوتا ہے، وہ میری کئی ہزار انگلیاں اسے حساب نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس حسین کی زیارت کیا اجر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا ادا کرے گا۔ ہاں جو روایات کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے وہ مختصر اللہ یہ اجر دے گا۔ ہر قدم پہ عمرے کا ثواب ہے، ہر اگلے قدم پہ حج مقبولہ کا ثواب ہے۔ یہ کسے مل رہا ہے؟ زائر امام حسین علیہ السلام کو، جس کی زیارت کرنے والے کو اتنا اجر ہے۔ جب اس کا بیٹا ظہور کرے گا اور اس کی نصرت میں جو ہمیں خدا اجر دے گا وہ اجر کس قدر عظیم ہوگا، اس کو ہم حساب نہیں کر سکتے ہیں، اس کا احساس ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آج لاکھوں زائرین، کروڑوں زائرین امام حسین کے لیے آ رہے ہیں۔ کیونکہ میں مشی میں تھا، اور مشی میں جو میں نے مناظر دیکھے ہیں، مناظر ایسے ہیں کہ اس حسین مظلوم کربلا کو پیاسا شہید کیا گیا تھا، آج اس کی زائرین کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈا پانی دیا جا رہا ہے۔ اس مظلوم کربلا کو غریب الوطن شہید کیا گیا تھا، آج کئی غریب الوطن ہونا چاہتے ہیں اس حسین کے ایک دیدار کے لیے۔ اسے تڑپا کے شہید کیا گیا تھا۔ اس کی عشق میں زائرین تڑپ رہے ہیں کہ کب ہم اس حسین کی زیارت کے لیے آ جائیں۔ اس کو اس کے اہل و عیال کے ساتھ، اس مظلوم کربلا کو، امام حسین علیہ السلام کو ان کے خانوادہ کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بہنیں بیٹیاں دیکھتی رہیں، آج اسی کی محبت میں لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں بچیوں ماؤں کے ساتھ آتے ہیں اور امام حسین کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور یہاں امام حسین کو تڑپا کے مارا گیا، یہاں پہ زائرین مرنے کو کہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے ہماری روح یہاں پہ نکل جائے۔ میں راستے میں آ رہا تھا، ایک پاکستانی خاتون کراچی سے تھی، ان کا انتقال ہو گیا، ایک ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، تو ہر کوئی اس سے تسلی دینے کے لیے یہی کہہ رہا تھا، میرے بیٹے خوش نصیب ہے تو، تیری ماں اس مشی کے درمیان چل بسی ہے۔ امام حسین کے زواروں میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ ہم تو یہاں مرنے کو عزت دیتے ہیں اور تم کوششیں کرتے ہو یہ پروگرام رک جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور میں نے جو جذبے دیکھے ہیں، میں نے جو یہاں پہ عقیدتیں دیکھی ہیں، وہ کسی بھی قوم کی کسی کی جمع ہونے پر میں نے نہیں دیکھی ہیں۔ یہاں پہ خدمت کرنے والے تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خادم مل جائے، ہمیں کوئی زوار مل جائے، ہم اس کی خدمت کر کے امام حسین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ میں چند سال پہلے ایک عالم دین کی زبان سے جملے سن رہا تھا
اور उन्होंने जुमले बयान किए। वो कहते हैं कि हम चल रहे थे, क्योंकि जब यहाँ पे शाम हो जाती है तो लोग अपने घरों में लेके जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी खिदमत करें, हम शर्फ हासिल करना चाहते हैं खादिम ज़वार बन के। मैं भी क्योंकि फ़ैमिली के साथ हूँ तो हमने भी 2 रातें यहाँ पे गुजारी हैं और बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल। इंसान जब जाता है ना किसी ज़ाहिर के, किसी खादिम के घर जो हमें लेके जाते हैं, ऐसे इस्तकबाल करते हैं जैसे किसी बादशाह का इस्तकबाल किया जाता है। उनकी आँखों का वो इत्मीनान हम बयान नहीं कर सकते जो उन्हें खुशी होती है। उनकी ख़वातीन पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती हैं, उनके मर्द हज़रात दरवाज़े के आगे खड़े हो जाते हैं। हम अभी उनके दरवाजे पे पहुँचते हैं, सबसे पहले हमारा सामान लेते हैं और सामान लेने के बाद कहते हैं जो कपड़े धोने वाले वो हमें दे दें, वो हम आपके कपड़े धोएंगे, और हमें जाके istirahat के लिए बिठा दिया जाता है। फिर जितनी उनकी अक़ीदत, जितनी उनकी इस्तिताअत है वो खिदमत करते हैं। तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि किस तरह से वो खिदमत करते हैं। दो खादिम खड़े थे और एक ज़ाहिर इमाम हुसैन। अब एक कहता है मैं लेके जाना चाहता हूँ, दूसरा कहता है नहीं मैं अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। दोनों बज़िद हैं कि इस ज़ाहिर की खिदमत हम करें। जो अगले जुमले हैं वो बयान करते हैं कि उसमें से एक खादिम ने कहा, तूने, मैं जुमला रिपीट करूँगा सुनिएगा, तूने मेरे बेटे का कत्ल किया हुआ है और तेरी गर्दन पे मेरे बेटे का कत्ल है। इस इमाम हुसैन के ज़ाहिर को मुझे दे दे, मैं तुझे अपने बेटे का कत्ल माफ़ कर देता हूँ, मैं तुझे कत्ल माफ़ करता हूँ, ये ज़ाहिर मुझे दे दे, मैं उसकी खिदमत करूँ। जिसके ज़ाहिरों की खिदमत के लिए इस कदर मोहब्बत और मवद्दत पाई जा रही हो, जब वो इमाम ज़माना बुलाएगा तो उस वक़्त ये कौम क्यों नहीं निकलेगी जो ज़ाहिरों की खिदमत करती है। इमाम की नुसरत में किस तरह से ये निकलेगी। उस टाइम क्या आलम होगा जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे। और ये प्रोग्राम, ये अरबाइन की मशी, ये इज्तिमा, ये ज़ायरीन का जमा हो जाना, इस कदर तकलीफ़ें उठाने के बाद मैंने अपने हाथों से उन लोगों के कदमों को देखा है जिनके अंदर छाले बन चुके होते हैं, पाँव की जिल्द उतर चुकी है, फिर भी चलते जा रहे हैं। आप गाड़ी पे सफ़र कर लीजिए, आपके लिए आसानी है, जदीद दौर है। नहीं, हम हुसैन की ज़ियारत करना चाहते हैं, इस तरह से जाना चाहते हैं जिस तरह हुसैन की सकीना को नंगे पाँव झुलाया गया था। हमारे कदमों के ज़ख़म कम है, हुसैन की सकीना जनाब सज्जाद के ज़ख़म इससे ज़्यादा हैं। हम उस दर्द को महसूस करना चाहते हैं। ये कौम तो इस कदर अक़ीदत रखती है। मैंने देखा है कि माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को नंगे पाँव चला रही होती हैं, जबकि तकाज़ा ममता ये है कि बच्चे को तकलीफ़ ना पहुँचे, लेकिन कहती हैं ये जनाब सकीना से ज़्यादा अज़ीज़ तो नहीं है, हमें हुसैन के अली असगर से ज़्यादा अज़ीज़ तो नहीं है। जब हुसैन पे इतनी तकलीफ़ें आई हैं तो हम इससे ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस तकलीफ़ को महसूस करने के लिए हम अपने बच्चों को लेकर चल रहे हैं। इसका अजर हमें हुसैन अता करेगा। लिहाजा ये इज्तिमा जमा हो रहे हैं और सब इमाम हुसैन की मोहब्बत और मवद्दत में जमा होते चले जा रहे हैं। दुनिया कोशिशें कर रही है किसी तरह से इन प्रोग्रामों को रोक दिया जाए, लेकिन नहीं, ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। और जो एक दफ़ा इस तकलीफ़ की लज्जत को महसूस करता है, भाई तकलीफ़ की दर्द होती है, तकलीफ़ की लज्जत नहीं होती है। ये इश्क़ हुसैन है कि जिसके तकलीफ़ में लज्जत मिलती है। और हज़ारों लाखों ज़ायरीन ऐसे हैं जो एक दफ़ा आ चुके हैं, उसके बाद तड़पते हैं कब हमें मौका मिले हम उस ज़मीन पे नंगे पाँव चल के जाके अपने आका को सलाम पेश करें। ये इमाम हुसैन का इश्क है, ये उसके इश्क की लज्जत है जिसमें इतने लोग जमा हो चुके हैं। लिहाजा दुनिया कोशिशें कर रही है, वो कोशिशें करती रहेगी कि इन लोगों को रोका जाए, लेकिन लोग रुकेंगे नहीं हैं। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में देख लीजिए कि जब भी कोई ऐसा सिलसिला चलाते हैं कि आज़ादारी को रोका जाए तो फिर सारा मुल्क हमें आज़ादार बनता हुआ नज़र आता है। अब पाकिस्तान में इस दफ़ा भी जब मशी होगी तो उसमें लाखों लोग आपको नज़र आएंगे। तो इन लोगों का अपने घरों से निकलना और जमा होना, ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़हूर की तैयारियां हो रही हैं। हम दुनिया को बता रहे हैं कि जब हमारा इमाम आएगा फिर देखना हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, हमारी औरतें, हमारी बेटियां, हमारी बहनें फिर घरों में नहीं बैठेंगी, फिर नुसरत इमाम ज़माना के लिए सब बाहर निकल आएंगे। आज तो हुसैन की आवाज़ पे हम आ रहे हैं, जब इमाम ज़माना हमें पुकारेंगे फिर देखना हम किस तरह लश्कर दर लश्कर इमाम की नुसरत के लिए निकले आएंगे। अब ये 17 सफ़र है, ये जो आप इज्तिमा देख रहे हैं, पीछे लाखों का इज्तिमा है, ये तो करबला में है। अभी मशी में करोड़ों लोग जमा हैं और इस इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आना चाह रहे हैं। लिहाजा ये कम नहीं हो सकता,
یہ بڑھتا چلا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہے۔ کہ کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ جس حسین کی زیارت کے لیے زینب کبریٰ نے سفر کیے ہوں، امام سجاد نے شام سے بعد پہلے امام حسین کی قبر پہ آئی ہیں اور آ کے جو جملے کہے ہیں اور پہلی زیارت کی ہے بی بی زینب نے، اسے پہلے جابر بن عبداللہ انصاری نے کی تھی، یہاں پہ بی بی زینب آتی ہیں، تو یہ سنت جناب زینب سلام اللہ علیہ بن چکا ہے۔ جن بیویوں نے بن پلان اونٹوں کے اوپر اتنی مشقتیں برداشت کی ہے، کیا زینب کی کنیزیں مشقت نہیں برداشت کر سکتی؟ وہ برداشت کریں گی اور وہ سفر پہ آئیں گی اور چلتی آ رہی ہے، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نسل، ایک ثقافت، ایک قوم نہیں ہے، ہر قسم کے مختلف لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ سب ایک ہی نام کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، وہ کیا ہے؟ حسینی۔ ہم حسینی ہیں۔ تہذیبیں ختم ہو گئی ہیں، ایک ثقافت بن گئی ہے، زبانیں مختلف ہیں لیکن انداز سب کے ایک ہے۔ میں راستے میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی اجتماع ہوتے ہیں ان اجتماعات کے لیے باقاعدہ منظم کیے جاتے ہیں، باقاعدہ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں کہ جو کسی کو پانی پلائے گا، جو کسی کو کھانا کھلائے گا، جو کسی کے لیے بستر کا انتظام کرے گا، لیکن کروڑوں لوگ ہیں لیکن کسی نے کسی کو نہیں ہائر کیا کہ بھئی تو نے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ ہر کوئی آ رہا ہے اور امام حسین کی زائروں کی خدمت کر رہا ہے۔ جہاں پہ ایک بڑا موقف ہے، جہاں پہ گوشت بھی ہے، جہاں پہ روٹیاں بھی ہیں، جہاں پہ جوسز بھی ہیں، سب کچھ دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جس کی اتنی استطاعت ہے وہ کھجوروں کی ٹوکری لے کے درمیان میں کھڑا ہے، کوئی ٹیشو پیپر لے کے درمیان میں کھڑا ہے، جسے کچھ نہیں ملا، جس کی اتنی استطاعت نہیں، وہ ایک پالش کا ڈبہ لیتا ہے اور ایک چھوٹا سا برش لیتا ہے اور درمیان میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے آ زائر امام حسین، میں تیرے جوتوں کو پالش کر کے امام کے زائروں کے خادم میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ جسے کچھ نہیں ملتا، ایک ٹھنڈا پانی گلاس کا، وہ لے کے آ کے کہتا ہے یا زائر حسین، یہ تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امام کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرنا۔ اور میں نے جملے سنے، ہم راستے میں جب آ رہے تھے تو جس بچے پہ ریڑھی پہ میرے بچے سوار تھے وہ ٹوٹ گیا، تو میں لے کے گیا ایک آدمی کے پاس، کہا اسے جوڑ دے، اسے جوڑا، میں کہا اس کا کوئی ہدیہ، کہا ہدیہ یہ ہے کہ امام کی بارگاہ میں میری طرف سے سلام عرض کر دینا، یہ میرے لیے سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ اس طرح سے خدمت کی جا رہی ہے، پاؤں دبانے والے، جوتے صاف کرنے والے، کپڑے دھونے والے آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس قدر خوشی ہے ان کی آنکھوں میں، اس قدر اطمینان ہے، اس قدر تسلی ہے جس سے بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ خدمت کر کے اتنے خوش ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی عزت تو ہمیں اپنے گھروں میں نہیں ملتی ہے جتنی امام حسین کے زائر بننے کے بدلے میں مل رہی ہے۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے۔ جب ناصر امام حسین علیہ السلام بنیں گے پھر کیا ان کا مقام ہوگا۔ میں راستے میں پڑھتا رہا تھا، جہاں بھی موقف لگے ہوئے ہیں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو بڑی کثیر تعداد میں ہے، اور لکھا ہوتا ہے انصار الامام حسین علیہ السلام، ہم امام حسین کے مددگار ہیں۔ بھئی آپ کوئی امام حسین کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، امام حسین کے ساتھ مل کر آپ انصار تو کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، تو روایت ملا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کرے گا، عزاداری کے مقامات کو بڑھائے گا، عزاداری میں شرکت کرے گا، وہ اصل میں امام حسین کی نصرت کر رہا ہے۔ اس لیے لکھتے ہیں انصار امام الحسین علیہ السلام، عاشق امام حسین اپنی جگہ، محب امام حسین اپنی جگہ، لیکن اس عمل کو ان کا انجام دینا، ان جلوسوں کو نکلنا، عزاداری کو برپا کرنا، یہ نصرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے لوگ اپنے آپ کو انصار امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو ابھی نصرت کے لیے اتنے نکلے ہوئے ہیں، جو حسین کی نصرت کے لیے اتنی تعداد میں نکلے ہیں۔ پھر وہی جملہ کہوں گا، جب امام زمانہ آئیں گے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے جب آواز دیں گے، پھر دنیا دیکھے گی حسین کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے انصار اتنے ہیں تو نصرت امام زمان کے لیے کتنے لوگ آئیں گے۔ آج اجتماعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گزارش یہی ہے کہ جو لوگ نہیں آ سکے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے عزاداری کے مراسم کو ادا کر رہے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے امام حسین کے انصار بنے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے اپنے ذمہ لی ہے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی ذمہ داری بھی امام زمانہ علیہ السلام پر ہے۔
کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم تم سے غافل نہیں ہے، ہم تم سے جانتے ہیں، تمہارے حالات سے ہم واقف ہیں، تم سے ہم آگاہی رکھتے ہیں، بس خدا نے ہماری آنکھوں میں وہ پردے ڈال دیے ہیں کہ ہم مباشرتاً اپنے امام سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ جب غیبت امام زمانہ میں اس قدر ناصری امام حسین جمع ہیں تو امام زمانہ تو حق امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے، اپنے یا لسارت الحسین کا وہ علم بلند کرنا ہے جس کے سائے میں جمع ہونا ہے۔ اور جب عزاداری کے ساتھ ملنے کے لیے عزاداروں کا اتنا بڑا رش ہے تو جب امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ قوم نکلے گی، پھر دنیا دیکھے گی حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا پھر دنیا کو معلوم ہوگا احترام کیا ہونا تھا، اور یہ لوگ مل کے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے اور امام زمانہ کے نصرت میں آگے بڑھیں گے۔ اور روایات میں جملے ملتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تمام معصومین واپس آئیں گے، تمام انبیاء آئیں گے۔ آپ نے تو جناب عیسیٰ کا سنا ہے نا کہ جناب عیسیٰ آ کے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ روایت میں ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ تمام انبیاء بھی آئیں گے اور انبیاء امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ نصرت کریں گے۔ امام کا جہاں لقب ایک ناصر ہے وہاں پہ منصور بھی امام زمانہ کا لقب ہے کہ امام زمانہ کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ اور مدد کرنے والے کون ہوں گے؟ روایت ملتا ہے کہ تمام انبیاء، تمام صالحین، تمام اولیاء امام زمانہ کی نصرت میں آ جائیں گے اور مل کے پھر امام زمانہ کے ساتھ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے اور امام حسین کو پھر وہ مقام دیا جائے گا، وہ وقار جو امام حسین کو دینا تھا وہ امام زمانہ کی مدد میں دیا جائے گا۔ لہذا یہ اجتماعات، یہ زائرین کا جمع ہونا، یہ شیعان حیدر کرار، یہ مظلومان کربلا، یہ سوگواران امام حسین علیہ السلام، آپ لوگ مار مار کے تھک گئے ہیں، یہ ختم نہیں ہو رہے۔ کب سے 256 ہجری سے امام زمانہ غیبت میں ہیں اور امام دیکھ رہے ہیں 61 ہجری سے لے کے آج تک شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ امام حسین سے محبت رکھنے والے کو، امام حسین کے مدد کرنے والوں کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہو رہے، یہ قوم بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اس قوم میں اللہ نے برکت کو رکھ دیا ہے، اس قوم میں اللہ نے اپنی مدد شامل کر دی ہے۔ تم مارتے رہو، تم مار مار کے تھک جاؤ گے، یہ قوم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس قوم کو تم نے بمبوں سے اڑانے کی کوشش کی، ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ بم پھٹا ہے، لوگوں کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے علم عباس کو جھکنے نہیں دیا ہے۔ جو عباس کے علم کو جھکنے نہیں دے رہے، جب امام کا علم ہوگا اور نصرت امام کی صدا بلند ہوگی، پھر یہ قوم کیسے امام کی صدا سن کے امام کو جھکنے دیں گے؟ پھر یہ قوم آگے بڑھے گی اور امام کی نصرت مل کے کرے گی۔ ابھی تو یہ مخصوص مقدار آپ کو نظر آ رہی ہے، ساری دنیا کے شیعہ یہاں پہ نہیں ہیں، پورے عراق کے شیعہ نظر نہیں آ رہے آپ کو، پورے پاکستان، افغانستان، ایران کے شیعہ نہیں ہیں، اور اس اجتماع کو آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ جب امام آئیں گے پھر ملکوں کی حدود نہیں رہے گی، سب جمع ہو کے امام کی نصرت میں آئیں گے، پھر منظر دیکھنے والا ہوگا، امام زماں آگے ہوں گے اور پوری دنیا کے شیعہ امام زماں کے ساتھ ہوں گے، پھر دیکھیں گے کس طرح سے حسین کو چھپایا جاتا ہے، حسین کی نصرت کی کمی کی جا سکتی ہے۔ اس وقت تمام دنیا کو نظر آ جائے گا، ساری دنیا سمجھ جائے گی حسین کون ہے۔ آج حسین کی مظلومیت پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، آج امام کی مظلومیت کو چھپایا جاتا ہے، امام حسین کو آج امام حسین کی مظلومیت کو چھپایا جاتا ہے۔ اس وقت پھر معلوم ہوگا حسین کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پہ موجود ہیں اور تمام ان لوگوں کی طرف سے دعا گو ہیں جو یہاں نہیں آ سکے، ان کی طرف سے نائب زیارت دی ہے۔